نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کربلا کا واقعہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کے مکہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، کیونکہ مدینہ میں یزیدیوں کا ایسا زور تھا کہ آپ نے بہتر جانا اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ آ جائیں۔ تب آپ کی عمر 55 سال سے کچھ مہینہ اوپر تھی۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ کوفہ کی طرف سے آپ کو خط لکھے جا رہے تھے کہ حضور، یہاں بھی یزید اور ان کے ٹولوں کا ظلم ہے۔ ہم ان کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ آپ مکہ آ گئے۔ رغوں میں مولا علی کا خون تھا۔ آپ بہادر تھے۔ آپ کو پتہ تھا کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں شہید کر دیا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے بہت روکا کہ نہ جائیں۔ کوفہ والوں کی بے وفائی بہت مشہور ہے، وہاں آپ کے ساتھ ظلم کیا جائے گا، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذہن دین پھیلانے کا یہ تھا کہ کل کو بروز قیامت کوفہ والے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم تو امام کو خط لکھتے رہے اور بلاتے رہے، اگر امام آتے تو ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ نے ساری ماحول کو دیکھنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جائیں اور بتائیں کہ کوفہ میں کیا حالات ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ وہاں لوگ بڑی تعداد میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں لوگ امام حسین کے نغمے گا رہے ہیں اور بیتاب ہو رہے ہیں کہ امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کریں، تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ حضور آپ آ جائیں۔ ابھی خط لے کر قاصد مکہ کی طرف روانہ بھی نہ ہوا تھا کہ پیچھے حضرت مسلم بن عقیل پہ ظلم اور ستم کیے جانے لگے۔ ابن زیاد کی طرف سے یزید کے حکم پہ زبردست ظلم کیا گیا، آپ کو قید کر لیا گیا۔ وہ لوگ جو آپ کے آگے پیچھے پھرتے تھے، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، ایک روز ایسا بھی آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل نے سینکڑوں لوگوں کی جماعت شروع کی، تو جب آخر میں سلام پھیرا، پیچھے ایک بھی مقتدی نہیں تھا۔ کوفہ کی جامع مسجد میں صرف ایک امام اور پیچھے ساری صفیں غائب تھیں۔ کوفہ والوں نے ایسی بے وفائی کی کہ آپ تنہا رہ گئے۔ آپ کو بھی شہید کر دیا اور آپ کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو آخری وقت بھی یہی فکر تھی کہ میں حضرت امام حسین کو خط لکھ چکا ہوں، میرے ساتھ یہ لوگ یہ سلوک کر رہے ہیں تو امام حسین کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ آپ اسی حسرت سے دنیا سے چلے گئے۔ 2 ذی الحجہ جب پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، تب آپ حضرت امام حسین مکہ چھوڑ کے کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے بہت منع کیا کہ آپ وہاں نہ جائیں، وہ لوگ بے وفا ہیں، وہاں آپ کا استقبال تلواروں سے کیا جائے گا۔ امام حسین کوفہ والوں کی ہمدردی میں اپنے وطن سے نکل گئے۔ یاد رہے کہ وہ لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے۔ 82 لوگوں میں عورتیں تھیں اور بچے بھی تھے، گویا فیملی قافلہ تھا کہ کوفہ والے محبت سے بلا رہے ہیں، نیکی کی دعوت دیں گے اور کوفہ والے حضرت امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ ایک اور بات، جب آپ دوران سفر میں تھے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے،
اور کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے۔ اب قافلے میں دو رائے تھیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن امام حسین نے کہا کہ اب سفر شروع کر دیا ہے تو آگے ہی چلیں گے۔ تو جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو ہر 1000 کی فوج لے کر آتا ہے آپ کو روکنے کے لیے۔ اس وقت وہ یزید کی فوج میں کام کرتے تھے، لیکن امام حسین سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ جب آپ امام حسین رضی اللہ عنہ امامت کرواتے تو ہر اور ان کے ساتھی ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ہر کے دل میں نیکی تھی، وہ نیک تھے۔ آپ یزید کی فوج کو چھوڑ کے حضرت امام حسین کے ساتھ مل کر یزید کے خلاف لڑے تھے اور شہید ہو گئے۔ ابن زیاد کو یہ پتہ چلا تو اس نے 22,000 کا لشکر بھیج دیا۔ یہ تاریخ کی ایسی لڑائی تھی کہ 82 لوگوں میں، جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے جو لڑنے نہیں آئے تھے، ان کے مقابلے میں 22,000 کی فوج بھیج دی۔ ان کو بھی معلوم تھا ان میں حضرت علی کا خون ہے، یہ کچھ لوگوں سے قابو میں نہیں آئیں گے۔ پانی بند کر دیا گیا، بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، بچوں کو تکلیف میں ڈال دیا گیا۔ اسی تکلیف، اسی پیاس اور بھوک کے عالم میں 10 محرم کا دن آ گیا۔ سن 61 ہجری 10 محرم والے دن آپ کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین شہید ہونے سے پہلے جو کربلا کے میدان میں آخری خطبہ دیا تھا وہ یہ ہے۔ آپ لوگوں کو خطبہ سنانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یزید نے اقتدار کی لالچ میں آ کے جنگ کی کہ ہم ان کو شہید کر دیں گے تو فلاں ملک کی سربراہی، ہیرے جوہر ملیں گے۔ اسی لالچ میں آ کر کربلا کے میدان میں انہوں نے جنگ کی۔ امام حسین نے 10 محرم کو جو خطبہ دیا، آپ فرماتے ہیں کہ خون ناحق کے حرام اور غضب الہی کا موجب ہے، یعنی غضب الہی لانے والا ہے۔ میں تمہیں آگاہ کر دوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے تو مجھے واپس جانے دو، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں ہوں۔ تم کیوں میرے جان کے در پہ ہو اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر میرے خون کا کیا جواب دو گے؟ اپنا انجام سوچو، اپنی عاقبت پہ نظر ڈالو اور یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں۔ میں بارگاہ رسالت کا، نبی پاک کے دربار کا چشم نظر ہوں، نور نظر ہوں۔ میرے والد کون ہیں؟ میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں؟ میں انہی بطول زہرا کا دیدہ ہوں جن کے پل صراط سے گزرنے کے وقت عرش سے ندا دی جائے گی کہ اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکاؤ اور اپنے سروں کو جھکاؤ کہ خاتون جنت پل صراط سے 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کے گزرنے والی ہیں۔ میں وہی ہوں جس کی محبت کو نبی پاک نے اپنی محبت کہا۔ میرے فضائل خوب معلوم ہیں۔ میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں تم ان سے بے خبر نہیں ہو۔ یہ خطبہ امام حسین نے دیا اور ان کی طرف سے یہ جواب آیا، ہمیں تمہارے فضائل معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیں اور اپنی گفتگو ختم فرمائیں۔ حضرت امام نے پھر فرمایا، میں تمام حجتیں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس جنگ کو دفع کرنے کی تدابیر میں میری طرف سے کوئی تعبیر نہ رہ جائے، اور جب تم مجھے مجبور کرتے ہو تو مجبوری اور لاچاری میں مجھے تلوار اٹھانی پڑے گی۔ اس کے بعد بڑی جنگ ہوئی اور جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو تب بھی آپ نے 2 نفل ادا کیے۔
آپ سجدے کی حالت میں شہید کیے گئے، اور جب آپ کا سر قلم کیا گیا تو آپ کا سر مبارک نیزے پہ بھی تلاوت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، ہمیں کربلا کے واقعے سے بہت سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ آخر میں میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اتنی قربانیاں نہ دیتے، اپنے دین کو نہ بچاتے، تو آج ہمارے پاس ہمارا دین نہ ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔